کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں رب کے چنیدہ ہیں، رب کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کے مختلف طبقات میں سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے اور اس کو روایت کرنے والے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں، انہوں نے کچھ منافقین سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے حوالے سے کچھ کمزور باتیں سنی۔ جو منافقین تھے وہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نسب پر معاذ اللہ طعن کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر اقدس پر جلوہ فرما ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، انت رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ایک دینی اور جو ایک ایمانی منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اور رسول بن کر آئے ہیں، تو آپ کا یہ والا جو نبوت کا اور رسالت کا اسٹیٹس ہے، تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے متعلق سوال کر رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کا جو مقصد تھا وہ اپنے نسب کو بیان کرنا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، انت رسول اللہ علیہ السلام، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نسب بیان فرمایا اور اپنی اس کائنات میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سلیکشن تھی اس کو بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں کون ہوں؟ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو تمام مخلوقات میں سے مجھے افضل ترین مخلوق میں پیدا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہترین جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم فرمایا، تو ان دونوں گروہوں میں سے جو سب سے بہترین تھا اس میں مجھے پیدا فرمایا، اس میں سے مجھے قرار دیا، اور پھر اس کے مزید قبائل بنائے، تو ان میں سے جو بہترین قبیلہ تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، اور اس قبیلے کے مختلف خاندان اور گھر تھے، تو اس قبیلے کے مختلف خاندانوں اور گھروں میں جو سب سے افضل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ اب اس حدیث پاک کی جو علماء کرام نے تشریحات کی ہیں، تو تشریحات کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا، مفہوم یہ بنے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا فرمائی اور مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اشرف انسانوں کو بنایا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں مختلف طبقات بنائے، تو بنیادی طور پر انسانوں کی دو تقسیمیں ہوتی ہیں، عرب اور غیر عرب، یعنی عربی اور عجمی، اور ان دونوں میں سے یعنی عربی اور عجمی میں عربی جو ہیں یہ افضل ہیں، عرب افضل ہیں۔ پھر عرب کے بہت سے قبیلے تھے، تو عرب کے بہت سارے قبائل میں سے سب سے افضل اور اشرف قبیلہ یہ قبیلہ قریش ہے۔ پھر قبیلہ قریش کے بہت سارے خاندان اور فیملیز ہیں، تو قبیلہ قریش کے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان بنی ہاشم کا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے مختلف طبقات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی افضلیت، برتری اور آپ کو اشرف بنایا ہے، اور آپ کو کیسا اعزاز عطا فرمایا ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق انسان، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں میں پیدا فرمایا۔ انسانوں میں سب سے افضل عرب و عجم میں عرب ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عربی بنایا۔ پھر عربیوں میں قبیلہ قریش والے سب سے افضل ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریشی بنایا۔ پھر قریشیوں میں قبیلہ قریش میں سب سے افضل خاندان بنی ہاشم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاشمی بنایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسان بشر ہیں، اور پھر عربی ہیں، پھر قریشی ہیں، اور پھر ہاشمی ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف طبقات میں افضلیت ہے۔ تو یوں کہنا بالکل بجا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کے چنیدہ ہیں، اسی لیے آپ کا ایک نام ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا مطلب ہی ہوتا ہے چنا ہوا، سلیکٹڈ۔ تو